الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے خانوادہ اشرفیہ کی عظیم علمی روحانی شخصیت ولی کامل اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کی عبادت و ریاضت، چلہ کشی اور حصول روحانیت میں انہوں نے جس طرح محنت کی ان تمام چیزوں کو بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ آپ جانتے ہیں کہ بزرگان دین اولیاء کاملین نے روحانیت کے حصول میں بڑی محنت کی۔ تقوی و پرہیزگاری، طہارت اور پاکیزگی، چلہ کشی، عبادت، ریاضت، مجاہدہ، یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد پھر انہیں کوئی مقام حاصل ہوا۔ حضرت اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ انہی بزرگان دین اور اولیاء کاملین میں سے ہیں کہ جنہوں نے حصول روحانیت میں سخت ریاضت اور مجاہدے کیے۔ آئیے اب ہم دیکھیں کہ آپ نے کس طرح اپنے والد گرامی قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کی زیر نگرانی ریاضت اور مجاہدے کی۔ حضرت اشرف المشائخ نے اپنے والد گرامی حضرت قطب ربانی کے دست مبارک پر سلسلہ عالیہ چشتیہ میں بیعت کی اور اس کے بعد ہی یہ ریاضت و مجاہدے کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس فرزند پر خصوصی توجہ فرمائی۔ 9 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید فرقان حمید حفظ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی والد گرامی نے آپ کو چلہ کشی شروع کرا دی۔ درس نظامیہ کا سلسلہ جاری ہوا۔ مدرسہ عالیہ فتح پوری دہلی میں آپ نے وقت کے جید علماء کی زیر نگرانی درس نظامیہ کی تعلیم حاصل کی اور وہیں مکمل کی۔ حضرت قطب ربانی نے بچپن ہی سے آپ کو مختلف اوراد و وظائف اور چلے کرانے شروع کر دیے تھے۔ حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچوچی شریف سے حضرت محدث اعظم ہند علامہ سید محمد اشرفی الجیلانی المعروف محدث کچوچوی نور اللہ مرقدہ دہلی تشریف لائے۔ پہاڑی املی پر حضرت قطب ربانی کا قیام تھا۔ حضرت محدث اعظم ہند ان سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ جس طرح کا قاعدہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بزرگ آتا ہے تو گھر کے افراد جا کر ملاقات کرتے ہیں، تو حضرت قطب ربانی نے حضرت اشرف المشائخ جو اس وقت بہت کم سن تھے ان سے فرمایا کہ جاؤ جا کے حضرت کی دستبوسی کرو۔ حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت محدث اعظم ہند کی خدمت میں حاضر ہوا، دست مبارک کو بوسہ دیا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور چھوڑا نہیں، اور والد گرامی حضرت قطب ربانی کی جانب متوجہ ہوئے اور کہا کہ طاہر میاں یہ کیا بات ہے، اتنی کم عمری میں اس بچے کو اتنے جلالی وظائف آپ پڑھوا رہے ہیں؟ حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جی حضرت، یہ اسی لیے ہے کہ ان کا نفس پاک رہے گا اور آگے چل کے یہ انشاءاللہ ولایت کے کسی نہ کسی مقام پر پہنچیں گے۔ اب آپ غور کریں، ان کو بتایا نہیں گیا، صرف ہاتھ ملا کر ہی حضرت نے یہ اندازہ کر لیا کہ یہ بچہ جو ہے کتنے جلالی وظائف پڑھ رہا ہے۔ حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن ہی سے حضرت اشرف المشائخ کو یہ تمام چیزیں
جو خاندانی اوراد و وظائف تھے یہ سب شروع کرا دیے تھے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مزمل شریف جو حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ 100 مرتبہ روزانہ فجر کے بعد پڑھتے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ سفر ہو، حضر ہو، صحت ہو، بیماری ہو، راحت ہو، پریشانی ہو، کیسی ہی کیفیت ہو، کیسا ہی موسم ہو، کیسی ہی طبیعت ہو، لیکن کبھی بھی حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے ان معمولات میں کمی نہیں ہوئی، یعنی 100 مرتبہ سورہ مزمل شریف فجر کے بعد جو پڑھتے تھے ہر حال میں یہ جاری رہی۔ ان کو ناشتہ ملے نہ ملے لیکن یہ روحانی غذا ملے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ناشتہ بھی نہیں کرتے تھے لیکن یہ ان کا معمول جو تھا سب سے پہلے اسے پورا کرتے تھے۔ اب یہ سورہ مزمل ملی کیسے، اس کا ایک تھوڑا سا پس منظر ہے، وہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ نے 9 سال کی عمر میں دریائے جمنا میں ناف تک پانی میں کھڑے ہو کر 40 دن یعنی روزانہ 2 گھنٹے رات میں پانی میں کھڑے ہوتے تھے اور سورہ مزمل شریف ایک خاص تعداد میں پڑھتے تھے۔ ان کے والد گرامی حضرت حافظ سید حسین اشرف الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ، ان کی زیر نگرانی آپ نے یہ چلہ کیا تھا دریائے جمنا میں دہلی میں۔ 9 سال کی عمر، والد گرامی ساحل پر رونق افروز ہوتے تھے اور حضرت قطب ربانی پانی میں کھڑے ہو کر ناف تک، پھر وہ ایک مخصوص تعداد میں 2 گھنٹے سورہ مزمل شریف پڑھتے تھے۔ خیر اس کی ایک تفصیل ہے، اس سے قطع نظر آپ نے یہ چلہ نہایت کامیابی سے مکمل کیا اور گھر کے تمام افراد، خانوادے کے تمام افراد جانتے تھے کہ آپ نے کتنی محنت کی۔ تو میرے والد گرامی حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اکثر ان کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا تھا کہ ابا جان مجھے سورہ مزمل شریف عطا فرما دیں، یعنی جو چلہ آپ نے دریائے جمنا میں پانی میں کھڑے ہو کر 40 دن تک آپ نے وہ کیا ہے، مجھے بھی اسی طرح کرا دیں، اور یا جس طرح بھی چاہیں آپ مجھے وہ عطا فرما دیں۔ تو فرماتے تھے کہ والد گرامی نے کہا کہ جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ کئی مرتبہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کی مجھے آپ چلہ کرا دیں یا مجھے کوئی تعداد بتا دیں کہ میں یہ پڑھ لوں۔ اکثر فرماتے جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ پاکستان معرض وجود میں آیا، ہجرت کر کے پاکستان میں پہلے لاہور اور پھر کراچی تشریف لے آئے۔ کراچی میں ملٹری ہاسپٹل PN شفا، وہاں پر گورنمنٹ نے مہاجرین کو آباد کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہاسپٹل میں بڑی بڑی گیلری ایسی ہوتی ہیں، کوریڈور جسے کہتے ہیں، اس میں ترپالیں ڈال کر پارٹیشن کر کے مہاجرین کو آباد کیا گیا، یعنی ایک ایک خاندان اس طرح انہوں نے عارضی طور پر ایک کمرے بنا دیے۔ حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ 4 سال ملٹری ہاسپٹل PN شفا میں مہاجرین کی جو آبادی تھی عارضی، 4 سال آپ اس میں رہے۔ حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ مسلسل اپنے والد گرامی کے ساتھ رہے، دن رات ان کے ساتھ رہے، خدمت انجام دیتے رہے، وضو کراتے تھے، جوتیاں سیدھی کر کے رکھتے تھے، ان کی ٹانگیں دباتے تھے، جب وہ آرام فرماتے تھے تو ان کی ٹانگیں دباتے تھے، اور جب بیدار ہوتے تھے تو وضو کراتے تھے، مصلی بچھاتے تھے، جو جو خدمات ہوتی سب انجام دیتے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن والد گرامی کو بخار تھا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا پانی لے کر آؤ۔ حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پانی لینے گیا اور جب میں واپس آیا تو دیکھا کہ حضرت سو گئے۔ اس وقت سخت سردی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور کیونکہ وہ ہاسپٹل کا ایک برآمدہ سا تھا، صرف ترپالیں ڈال کر ہوا کو روکا گیا تھا اور کمرے نما وہ بنا دیا گیا تھا۔
تو ظاہر ہے ہوا تو نہیں رک سکتی تھی، سخت سردی میں پانی کا گلاس لے کر کھڑے رہے، صرف اس لیے کہ کب حضرت بیدار ہوں اور پانی مانگے، میں موجود نہیں ہوں گا تو حضرت کو تکلیف ہوگی، اسی طرح کھڑے رہے۔ حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 گھنٹے میں پانی کا گلاس لے کر اسی طرح کھڑا رہا، مجھے محسوس ہوا کہ میرے دونوں ہاتھ جو تھے بالکل شل ہو گئے، اتنی سخت سردی۔ حضرت کا ایک معمول تھا حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جب کروٹ لیتے تھے بے اختیار ان کی زبان سے نکلتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ کبھی کوئی شخص کروٹ لیتا ہے یا سوتے سے جاگتا ہے، آہ کہتا ہے، کبھی کوئی کچھ کہتا ہے، کچھ بھی منہ سے کوئی نہ کوئی آواز نکلتی ہے، تو حضرت کیونکہ سچے عاشق رسول تھے، بے اختیار ان کی زبان سے یہی نکلتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں پانی کا گلاس لے کر کھڑا تھا، 2 گھنٹے گزر چکے تھے، حضرت کی آنکھ لگی ہوئی تھی، میں نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا اور جانا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ اگر میں چلا گیا، حضرت بیدار ہوئے، پانی کی طلب ہوئی تو میں موجود نہیں ہوں گا، تکلیف ہوگی، اسی طرح کھڑا۔ 2 گھنٹے بعد حضرت کی آنکھ کھلی، آپ نے کروٹ لی اور وہی آواز زبان سے نکلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دیکھا، پوچھا کیسے کھڑے ہو؟ کہا آپ نے پانی مانگا تھا۔ اچھا، جب سے کھڑے ہو؟ جی۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں اگر چلا گیا اور آپ پانی مانگ رہے تھے، پانی کی طلب تھی، تو آپ کو تکلیف ہوگی، آواز دینا پڑے گی، تو میں جب سے اسی طرح کھڑا، بس طبیعت خوش ہو گئی۔ یاد رکھو جب اللہ کا ولی خوش ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ جو دعا دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، ایک ہوتے نا زبان سے اور ایک ہوتا ہے دل سے خوش ہو جانا۔ حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی اپنے فرزند حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کے اس عمل پر بے انتہا خوش ہوئے۔ پانی پیا اور فرمایا کہ وضو کرو۔ حضرت کو لے کر، اچھا اس زمانے میں کیفیت یہ تھی کہ کیونکہ مہاجرین کی آبادی وہاں پر ہوئی تھی تو بیت الخلا بھی کمبائنڈ تھے، تو جب حضرت تشریف لے جاتے تھے تو حضرت اشرف المشائخ فرماتے میں پہلے جا کر اس کو دھوتا تھا، صاف کرتا تھا، پھر حضرت میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بیت الخلا تشریف لے جاتے۔ تو حضرت نے فرمایا آپ ٹھہریں، پہلے خود گئے، جا کے صفائی کی، 2-3 لوٹے وغیرہ وہاں بہائے، صاف ستھرا کر کے پھر حضرت کو لے کر گئے۔ حضرت قطب ربانی اپنے فرزند کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہاں گئے۔ فرماتے ہیں ان کو بیت الخلا میں نے چھوڑا اور اس کے بعد آ کر فوراً چولہا جلا کر پانی گرم کیا، اس لیے کہ سخت سردی تھی، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ناممکن تھا، یعنی اگر کوئی ٹھنڈے پانی سے وضو کرے تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اس کے ہاتھ ہی شل ہو گئے، ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی۔ اور جب حضرت تشریف لائے تو میں نے حضرت کو ایک کرسی پر بٹھایا اور اس کے بعد وہ گرم پانی لے کر ٹھنڈا پانی اس میں ملایا اور اس کو اپنے ہاتھ پہ ڈال کر دیکھا۔ جب دیکھا کہ مناسب ہو گیا تو حضرت کا ایک بہت بڑا سا لوٹا تھا، اس کے اندر وہ پانی ڈال کے اور کھڑے ہو کر میں نے حضرت کو وضو کرایا۔ حضرت نے جب وضو کر لیا تو میں نے فوراً ایک جانب جہاں حضرت کا مصلی بچھتا تھا وہاں ایک دری بچھائی، اس کے اوپر ایک چھوٹی سی چادنی بچھائی، پھر اس پر حضرت کا مصلی بچھایا، حضرت کی تسبیح رکھی اور پھر آپ کو لے کر میں مصلی تک آیا۔ حضرت قطب ربانی نے اسی طرح کندھے پر ہاتھ رکھا، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مصلی پر آئے، لیکن جب مصلی پر آئے تو کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا آؤ بیٹا میرے پاس آؤ۔ حضرت اشرف المشائخ فرماتے میں ان کے قریب گیا، انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر بھینچا اور اتنی زور سے بھینچا کہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی ٹھنڈی چیز میرے دل کے اندر اتر رہی۔ پھر انہوں نے چھوڑا، پھر بھینچا، پھر چھوڑا، پھر بھینچا، اور جب وہ مجھے بھینچتے تھے تو مجھے محسوس ہوتا تھا کوئی چیز دل کے اندر اتر رہی، اور تیسری مرتبہ جب انہوں نے زور سے مجھے بھینچا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا دل پورا بھر گیا، پورا سینہ میرا بھر گیا، اور حلق تک جیسے آدمی شکم سیر ہو جاتا ہے، جب کھا لیتا ہے نا شکم سیر ہوتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں مجھے اب ضرورت نہیں، میں بالکل شکم سیر ہو چکا ہوں، تو فرماتے ہیں اس طرح مجھے محسوس ہوا کہ حلق تک میرا سینہ بھر گیا۔ حضرت قطب ربانی نے پھر چھوڑ دیا
اور فرمایا جاؤ آج سورہ مزمل کا عمل تمہیں عطا کر دی۔ جو چلہ ہم نے دریائے جمنا میں 40 دن محنت مشقت کے ساتھ کیا تھا، ایک پانی کے گلاس میں تمہیں عطا کر دی۔ فرماتے ہیں کہ پھر ارشاد فرمایا اب 100 مرتبہ سورہ مزمل شریف روزانہ نماز فجر کے بعد پڑھ لیا کرو۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ سورہ مزمل شریف کا عمل کس طرح حضرت قطب ربانی نے اپنے فرزند حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا، اور ہم نے دیکھا کہ روزانہ فجر کے بعد حضرت یہ سورہ مزمل شریف پڑھا کرتے تھے، اور کبھی بھی یعنی تا دم وصال ایک دن کی بھی ناغہ اس معمول میں نہیں ہوئی۔ یہ ایک استقامت ہے اور معمولی بات نہیں ہے۔ آج ہمیں بخار ہو جائے تو ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سی تکلیف ہو، بیماری ہو، وظائف چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ مرد قلندر کہ جس نے ان معمولات پر استقامت اختیار کی، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا کہ آج بھی ان کا نام زندہ ہے اور انشاءاللہ تا قیامت زندہ رہے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب یہ سورہ مزمل کا عمل مجھے ملا تو میرے اندر تھوڑا سا جلال پیدا ہوا، غصہ۔ وجہ یہ تھی کہ یہ ایک جلالی صورت ہے، اور کوئی آدمی اگر بغیر اجازت اس کو پڑھے اپنا معمول بنائے تو ظاہر ہے اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوگی، اس لیے چاہیے کہ اجازت کے ساتھ پڑھے گا۔ حضرت اشرف المشائخ فرماتے ہیں کہ جب تھوڑا سا غصہ پیدا ہوا اور حضرت قطب ربانی کو علم ہوا تو آپ نے مجھے بلایا اور کہا پانی لے کر آؤ۔ جب میں پانی لے کر آیا تو حضرت نے آدھا گلاس پیا اور فرمایا اب اسے پی لو۔ حضرت اشرف المشائخ فرماتے میں نے وہ آدھا گلاس پی لیا۔ حضرت قطب ربانی نے فرمایا جاؤ تمہارا غصہ آج ہم نے پی لیا۔ حضرت فرماتے اس کے بعد مجھے غصہ نہیں آتا، اور یہ حقیقت تھی کہ ہم نے دیکھا کہ لوگ غلطیاں کرتے تھے اور گستاخیاں بھی کی، ان کی شان میں بہت سے لوگوں نے، بہت سے ایسے معاملات ہوئے کہ جس سے آدمی کو غصہ آ جانا چاہیے، لیکن کبھی بھی حضرت کو جلالی کیفیت میں نہیں دیکھا۔ اپنی ذات کے لیے انہوں نے کبھی کسی پر غصہ نہیں کیا۔ ہاں اللہ کے لیے، یعنی اگر نمازوں میں غفلت ہو، اولاد کی ہو یا مریدین کی ہو، تب حضرت کو غصہ آتا۔ شریعت کے معاملات میں اگر کوئی کمی ہو تب حضرت کو غصہ آتا، لیکن اپنی ذات کے لیے کسی نے گستاخی کی اسے معاف کر دیا، کسی نے لغزش کی اسے معاف کر دیا، کسی نے غلطیاں کی اسے معاف کر دیا، یہاں تک کہ جس نے قاتلانہ حملہ کیا اسے بھی معاف کر دیا۔ یہ حضرت کی شان تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ سورہ مزمل شریف کا عمل کس طرح حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوا۔ اب آئیے دوسری چیز جو حضرت کے معمولات میں تھی وہ ہے دعائے حزب البحر۔ دعائے حزب البحر ایک روحانی تحفہ ہے جو حضرت شیخ ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا۔ اس کی ایک تفصیل ہے، لیکن وہ تفصیل یہاں بیان کرنے کا بھی وقت نہیں ہے، تمام حضرات جانتے ہیں۔ ہم صرف یہاں یہ بیان کریں گے کہ حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کو کس طرح یہ دعائے حزب البحر ملی۔ حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ اس دعا کے عامل تھے، اور ہمارے خانوادہ اشرفیہ میں تمام بزرگان دین اولیاء کاملین اس دعائے حزب البحر کے عامل رہے، اور انہوں نے نہ صرف اپنی ذات بلکہ اس کو آگے بھی اس کو چلایا، اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، مریدین، معتقدین، متوسلین اور اپنے صاحبزادگان سب کو اس دعا کا فیض پہنچایا، باقاعدہ اجازت دی، اس کے چلہ کشی کرائی اور اس کا فیض عام کر دیا۔ حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے سورہ مزمل شریف کا عمل عطا فرما دیا، تو اب دعائے حزب البحر کا نمبر تھا، تو میں نے عرض کی کہ دعائے حزب البحر بھی عطا فرمائیں،
حضرت نے اجازت دی اور فرمایا کہ اتنی مرتبہ روزانہ پڑھتے رہو، ایک خاص تعداد میں پڑھتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا، فرمایا اب اس کا چلہ کرنا ہے۔ دعائے حفظ البحر کا چلہ حضرت قطب ربانی نے اپنی نگرانی میں حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کو کرایا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن عرض کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ صاحب حفظ البحر حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کروں۔ تو حضرت قطب ربانی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیارت کرا دیں گے۔ فرماتے ہیں اسی رات جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ والد گرامی حضرت قطب ربانی تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ چلو ہم تمہیں حضرت شیخ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے کر چل رہے ہیں۔ فرماتے ہیں انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر چلنا شروع ہوئے، میں ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ ایک میدان ہے، اس میں قلعہ نما عمارت ہے، اور جس طرح قلعے کا دروازہ ہوتا ہے بلند بالا، ایک خوبصورت اور بہت اچھا قسم کا، تو مجھے وہ دروازہ نظر آیا۔ حضرت مجھے وہاں تک لے گئے، وہاں دو دربان کھڑے تھے، انہوں نے ہمیں دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ حضرت مجھے لے کر اندر داخل ہوئے اور فرمایا کہ وضو کر لو، اشارہ کیا کہ اس طرف چلے جاؤ۔ حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح مساجد میں وضو خانے بنے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا کہ وضو خانے تھے، میں نے وہاں وضو کیا، اور حضرت قطب ربانی نے دوبارہ میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر چلے۔ بہت بڑی مسجد تھی، اور پوری مسجد جو تھی وہ بزرگان دین سے بھری ہوئی تھی، یعنی اس میں جتنے بھی لوگ تھے وہ عام افراد نہیں تھے، سفید عمامے اور سفید جبے پہنے ہوئے، سفید داڑھی، اور اکثر کی سیاہ داڑیاں بھی تھیں، وہ سب وہاں بیٹھے تھے، اور سب کے سب جو تھے نورانی چہرے والے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت قطب ربانی میرے ہاتھ پکڑ کر چلتے رہے، اور سامنے مجھے محراب نظر آ رہی تھی، وہاں کوئی عظیم شخصیت بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت سب کے بیچ میں سے مجھے لیتے ہوئے سیدھے محراب میں پہنچے، اور جب میں نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت چہرے والے بزرگ، جن کے سر پر سفید عمامہ تھا، سفید ریش، اور ان کے چہرے سے نور کی شعاعیں نکل رہی، یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے چہرے سے شعاعیں نکل رہی، نگاہ نہ ٹھہر پائے۔ سفید لباس میں تھے، اور جس طرح کے امام نماز پڑھانے کے بعد اس طرف گھوم کے بیٹھتا ہے، اس طرح وہ بیٹھے تھے، یعنی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی جماعت ختم ہوئی۔ باقی سب جو تھے وہ سب بیٹھے ہوئے تھے، جتنے بزرگان دین اولیاء کاملین۔ حضرت قطب ربانی نے مجھے جا کر ان کے قدموں میں ڈال دیا اور مجھ سے فرمایا یہ ہیں حضرت شیخ ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے کہا حضرت یہ آپ کا غلام آپ کے پاس ہے، آپ اسے دعائے حفظ البحر کا فیض اور حصہ عطا فرما دیجیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے جلیبی کھلائی۔ ان کے سامنے ایک بہت بڑا تھال رکھا تھا جو اوپر تک جلیبیاں جس میں بھری ہوئی تھی۔ ایک کھلائی، میں نے کھا لی، پھر دوسری کھلائی، پھر تیسری کھلائی، ایک کے بعد ایک وہ مجھے کھلاتے رہے، میں کھاتا رہا، یہاں تک کہ بالکل میں شکم سیر ہو گیا، اور وہ بھی اس بات پر باخبر ہو گئے کہ اب یہ شکم سیر ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا اپنا دامن پھیلاؤ۔ پھر میں نے اپنے کرتے کا دامن اس طرح پھیلایا، اور حضرت شیخ ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں ہاتھوں سے وہ جلیبی اٹھا کر میرے دامن میں ڈالنا شروع کر دی۔ ایک مرتبہ ڈالا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، یہاں تک کہ وہ بالکل اوپر تک میرا دامن بھر گیا۔ اب کیفیت یہ تھی کہ میں دونوں ہاتھوں سے اپنے کرتے کا دامن پکڑا ہوا تھا، اس میں اوپر تک جلیبیاں تھیں، اور حضرت شیخ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ، ہم نے تمہیں دعائے حفظ البحر کا فیض عطا کر دیا، اب یہ مرتے دم تک تقسیم کرتے رہو۔ میں جب وہاں سے اٹھا اور واپسی کے لیے میں مڑا تو جتنے بزرگان دین اولیاء کاملین تھے وہ سب سبحان اللہ سبحان اللہ، مبارک مبارک، اس قسم کی صدائیں وہ بلند کر رہے تھے، اور میں اس انداز میں چلتا ہوا آگے کی طرف جا رہا تھا، اور دل میں میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب میں گھر پہنچوں گا اور راستے میں لوگ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ کیسے عجیب آدمی ہے کہ اپنے کرتے میں
یہ جلیبیاں بھر کے لے کے آ رہے ہیں دامن میں. میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ میں ایک ستون سے ٹکرایا اور میری آنکھ کھل گئی. حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے سے نکل کر باہر برآمدے میں جو ستون تھا وہاں تک پہنچ گیا تھا اور اس سے ٹکرا کر میری آنکھ کھلی. اتنی دیر میں والد گرامی حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے سے تشریف لائے اور مجھے پکڑا اور فرمایا کہ کہاں جا رہے ہو، گر جاؤ گے. مجھے انہوں نے پکڑ لیا. اس وقت میری آنکھ کھل گئی، میں بیدار ہو گیا مکمل طور پر. اور کمال کی بات یہ تھی کہ جو جلیبیاں خواب میں نے کھائی تھیں اس کی مٹھاس بھی میرے منہ میں موجود تھی. اب آپ اندازہ کریں کہ کتنا سچا خواب تھا. اور پھر حضرت قطب ربانی نے فرمایا کہ جن کی تم نے آج زیارت کی یہ تھے حضرت شیخ ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ صاحب حفظ البحر، اور انہوں نے تمہیں یہ حفظ البحر کا فیض عطا کر دیا. اب تم یہ مرتے دم تک لٹاتے رہو. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے دعائے حفظ البحر حاصل کی. حضرت قطب ربانی نے اپنی نگرانی میں حضرت اشرف المشائخ کو ان تمام چیزوں کے چلے کرائی. حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے تا دم وصال اس دعا کو اپنے معمولات میں جاری رکھا اور ایک دن بھی کبھی اس کی ناغہ نہیں کی. آپ کا ایک یہ معمول تھا کہ ہر رمضان میں اپنے مریدین، معتقدین اور متوسلین کو اس دعا حفظ البحر کا چلہ کراتے تھے، جو یکم رمضان سے شروع ہوتا تھا. اور تمام مریدین آپ کے ساتھ روزہ رکھتے تھے. اس میں انڈا، مچھلی اور گائے کے گوشت کا پرہیز ہوتا تھا. عید کا دن چھوڑ کر 10 یا 11 روزے رکھ کر 40 دن پورے کرتے تھے اور آخری دن درگاہ شریف میں پھر اس کا ختم شریف ہوتا تھا اور اس طرح یہ چلہ مکمل ہوتا تھا. نہ جانے کتنے لوگوں کو آپ نے یہ چلہ کرایا. ابتدا میں 3-4 افراد تھے، پھر معاملہ بڑھتا گیا اور آج الحمدللہ یہ فیض صرف پاکستان ہی میں نہیں، بیرونی پاکستان بھی جو مریدین، معتقدین، متوسلین موجود ہیں وہ سب باقاعدگی کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ چلہ کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ دعائے حفظ البحر کس طرح حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کی. اس کے بعد دعائے سیفی، یہ بھی ایک مکمل دعا ہے اور اس کے ذریعے بھی بزرگان دین، اولیاء کاملین نے خطرات سے حفاظت اور درجات کی بلندی، روحانی ترقی، یہ تمام چیزیں انہوں نے حاصل کی. حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے والد گرامی قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے اس دعا یعنی دعائے سیفی کی مکمل اجازت تھی. آپ نے ان کی زیر نگرانی اس کا چلہ بھی کیا اور اس کے بعد اپنے معمولات میں اس کو شامل رکھا. ان کے علاوہ حضرت میاں علی محمد خان صاحب بسی شریف والے، جو سلسلہ چشتیہ کے ایک نامور بزرگ تھے، ان کا مزار مبارک پاک پٹن شریف میں حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے قریب، یعنی جو صحن ہے خانقاہ کا، درگاہ شریف کا جو صحن ہے، اس میں ان کا مزار مبارک آج بھی مرجع خلائق. وہیں وہ تشریف فرما ہوتے تھے. حضرت اشرف المشائخ وہاں تشریف لے گئے. انہوں نے آپ کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا اور دعائے سیفی جو انہوں نے خود چھپائی تھی اپنے دست مبارک سے حضرت اشرف المشائخ کو عطا فرمائی اور فرمایا کہ بیٹا یہ میں نے چھپائی ہے، اس کی اجازت ہم نے آپ کو دے دی. تو حضرت اشرف المشائخ کو 2 مقامات سے دعائے سیفی شریف کی اجازت تھی، اپنے والد گرامی سے اور حضرت میاں علی محمد خان صاحب بسی شریف والے رحمۃ اللہ علیہ سے. اس کے بعد اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مقدس پاکیزہ نام ہے. اس کی بڑی برکات ہیں، فضائل ہیں اور اس کے ذریعے بھی بزرگان دین اولیاء کاملین نے بڑے بڑے مقامات طے کیے، درجات و مراتب حاصل کیے. حضرت قطب ربانی نے اپنے فرزند حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ الصمد کے 70 چلے کرائے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 70 چلے
کس طرح کیے ہوں گے۔ روزہ رکھ کر، احرام باندھ کر، ترک حیوانات جلالی اور جمالی کے ساتھ پھر یہ چلہ کیا جاتا ہے۔ 1.25 لاکھ مرتبہ اللہ الصمد، 24 گھنٹے میں، 2 دن میں یا 3 دن میں، اس طرح یہ اس کا مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ تو حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چلے کرائے۔ حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک چلہ مکمل ہوتا تھا تو اس کے فوراً بعد دوسرا چلہ حضرت شروع کرا دیا کرتے تھے۔ اس طرح مسلسل 70 چلے آپ نے کیے، اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ میرے قلب اور ذہن میں یہ اس میں مبارک رچ بس گیا تھا۔ میں جس جانب بھی نگاہ ڈالتا تھا وہیں اللہ الصمد لکھا ہوا نظر آتا، تو میں اسی خوف سے زمین پر نہیں دیکھتا تھا کہ کہیں زمین پر لکھا ہوا نظر آئے تو بے ادبی نہ ہو جائے۔ غور کیجئے، جس نے 70 چلے اللہ الصمد کے مسلسل کیے ہوں اس کی روحانی کیفیت کا اندازہ کون کر سکتا ہے، اور کتنے درجات و مراتب انہوں نے حاصل کیے۔ اور فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پڑھتے وقت محسوس ہوتا تھا کہ میں زمین سے بلند ہو گیا، جیسے کوئی ایک الگ سے سطح ہے اور اس پر میں بیٹھا ہوں اور میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ کبھی یہ ٹہل کر اگر میں پڑھتا تھا تو محسوس ہوتا تھا کہ میں زمین سے بلند ہوتا جا رہا ہوں، جیسے فضا میں چہل قدمی کر رہا ہوں۔ مختلف کیفیات ان چلوں کے دوران ہوتی تھی، اور اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ موکلات کی حاضری بھی ہوتی تھی، یعنی جن چلوں میں موکلات کی حاضری ہوتی تھی حضرت قطب ربانی پہلے سے فرما دیا کرتے تھے کہ یہ چلہ جو تم کر رہے ہو اس میں موکلات کی حاضری ہوگی۔ کبھی وہ شیر کی صورت میں، کبھی سانپ کی صورت میں، کبھی بھی کسی زہریلی چیز یعنی جانور یا کسی بھی صورت میں آئیں گے، لیکن یاد رکھو کہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ ڈرانے کے لیے آئیں گے، تم ان سے ڈرنا نہیں۔ تو حضرت اشرف المشائخ فرماتے ہیں کبھی میں دیکھتا کہ سانپ پھن اٹھائے میری جانب آ رہا ہے، کبھی دیکھتا کہ شیر دوڑتا ہوا آ رہا ہے، لیکن وہ قریب آتے آتے وہ چیز غائب ہو جاتی۔ استقامت کے ساتھ بیٹھے رہے، پڑھتے رہے، اور والد گرامی کی خصوصی توجہ ان پر رہی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کامیاب فرما دیا۔ ان چلوں کے دوران بزرگان دین اولیاء کاملین کی زیارتیں ہوئیں۔ حضرت فرماتے کہ میں نے والد گرامی حضرت قطب ربانی کی خدمت میں عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے شجرے میں جتنے بزرگان دین ہیں ان سب کی زیارت ہو۔ فرمایا کوئی مشکل بات نہیں ہے، کر لو، لیکن پہلے ان کے مزارات کی زیارت کرو۔ تو فرماتے ہیں ہر روز ایک بزرگ کے مزار کی زیارت ہوتی تھی، اور جب یہ زیارتیں ہو چکی تو فرمایا اب ان کی زیارت کرو جن کے مزارات کی زیارت تم کر چکے ہو۔ اور کمال کی بات یہ تھی کہ حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ رات میں جس بزرگ کی زیارت کرتے تھے، صبح ناشتے میں ابھی آپ نے اپنا خواب بیان نہیں کیا کہ والد گرامی حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹا تم نے کل رات جن بزرگ کی زیارت کی ہے ان کا نام یہ ہے اور فلاں علاقے میں ان کا مزار مبارک ہے۔ یعنی خواب جب تک بیان نہ کیا جائے تو آدمی کو کیسے پتہ چلے، لیکن اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے اپنی فراست ایمانی سے، اپنے تقوی و پرہیزگاری سے، اپنی روحانیت سے جان لیتے ہیں۔ اسی لیے حضرت قطب ربانی بغیر خواب سنے اس کی تعبیر بیان فرما دیا کرتے۔ تو حضرت فرماتے الحمدللہ میں نے اپنے شجرے میں جتنے بھی بزرگان دین ہیں الحمدللہ میں نے ان سب کی زیارت کی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ان کا قلب کتنا صاف، پاکیزہ، روشن اور منور تھا کہ جب چاہتے تھے بزرگان دین کی زیارت ہو جاتی تھی، اور ان تمام بزرگان دین سے انہوں نے فیض حاصل کیا۔ یہ حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کی عبادت، ریاضت، چلہ کشی، مجاہدہ، یہ ان تمام کے متعلق ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ حضرت ذکر بھی فرمایا کرتے تھے، روزانہ رات میں 100 نفل پابندی کے ساتھ ادا فرماتے تھے، اور جب یہ 100 نفل مکمل ہو جاتے تھے تو پھر ذکر اذکار میں لگ جاتے تھے، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ حق ہو، یہ تمام اذکار جو تھے وہ کوئی تسبیح 100 مرتبہ، یعنی ایک تسبیح، کبھی 2 تسبیح، جیسی کیفیت ہوتی تھی، جیسا وقت ہوتا تھا اسی حساب سے آپ پڑھتے تھے،
اور ان اذکار میں بھی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آپ اکثر زمین سے بلند ہو جاتے تھے اور اس کیفیت میں بھی ذکر جاری رہتا تھا۔ فرماتے محسوس ہوتا تھا کہ ہر طرف نور ہی نور ہے، اور ایک نور کے حالے میں جو ہے میں وہ گھوم رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں۔ بہر صورت یہ بزرگان دین اولیاء کاملین کی اپنی اپنی کیفیات ہیں، اپنے اپنے مقامات ہیں، اور ان معمولات کے ذریعے انہوں نے درجات و مراتب حاصل کیے، حصول روحانیت میں محنت کی، کوشش کی، مجاہدہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ آج بھی ان کا نام زندہ ہے اور انشاءاللہ تا قیامت زندہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان جیسا تقوی و پرہیزگاری عطا فرمائے، اور ان جیسی استقامت جو معمولات پر تھی الہ العالمین وہ استقامت ہمیں عطا فرمائے، تاکہ ہم انہی کی طرح اپنے معمولات استقامت کے ساتھ ادا کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔